یہ سب میرا کمال ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. تو قارون ریپریزنٹس کیپٹلزم. بڑی انٹرسٹنگ ویسے بات ہے, اس سورہ میں 3 لوگوں کا ذکر ہے, فرعون, حامان کا بھی شروع میں ذکر ہے, اور تیسرا قارون. اگر آپ غور کریں, فرعون ریپریزنٹس سیکولرزم, سیکولر ورلڈ ویو. حامان ریپریزنٹس دا سیکولر میڈیا. حامان آپ کو پتا ہے کون تھا؟ اسٹریٹجی میکر تھا فرعون کا. مشورے اسے حامان دیا کرتا تھا, اس کی پروموشن حامان کرتا تھا. حامان, آج کا حامان جو ہے یہ کرنٹ میڈیا, ویسٹرن میڈیا, جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتا ہے, فالس ویلیوز کو, دجالیت کو پروموٹ کرتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اسلام کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور سیکولر ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بیویئر آف حامان. یہ پورا ایک ٹرائنگل ہے, فرعون, حامان اور قارون. قارون کیا ہے؟ کیپٹلزم, کیپٹلسٹ سوچ, دنیا دنیا دنیا, پروفٹ اینڈ لاس, ہر چیز پروفٹ لاس میں دیکھنا, دیٹ از قارون. تو اللہ نے تینوں کا اینٹیڈوٹ اس سورہ میں بتا دیا, فرعون کا بھی, حامان کا بھی, قارون کا بھی. بی لائک موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ السلام والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں. لیڈرشپ آپ کو ہی ملے گی, موسیٰ کو ہی ملی تھی لیڈرشپ. تو یہ خوبصورت لیسن ہمیں ملتے ہیں. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, 10 خوبصورت لیسنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پاورفل لیسن اس سورہ سے. نمبر 1, اللہ کا ہی پلان غالب آئے گا, جو مرضی کوئی اور کچھ کر لے. توحید ریوائز کریں اس سٹوری سے اپنی. کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی گندا مندہ جادوگر بندش نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینا ہے. دس از توحید. اللہ کا پلان ہی غالب آئے گا. اگر موسیٰ السلام کو فرعون کے محل میں اللہ لے جا سکتا ہے, جہاں پر اتنا سخت پہرا ہے, جو مارنا چاہ رہا تھا موسیٰ کو, تو پھر آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کروا سکتا ہے. پہلا لیسن. دوسرا, کبھی کبھی توکل ایک بہت رسکی کام لینا درکار کرتا ہے آپ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک بہت ہی انبیلیویبل کام کیا. کبھی کبھی اللہ یہ توکل آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو, بلائنڈ ٹرسٹ کرو. تیسرا, اللہ تعالیٰ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کوئی نہیں. دیکھیں, فرعون کے دل میں محبت بھر دی اللہ نے موسیٰ کی, کیا ثابت ہوا؟ اللہ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے. فرعون جو مار رہا تھا لڑکوں کو, وہ موسیٰ سے محبت کرنے لگے, موسیٰ محبت کرنے لگا. موسیٰ السلام نے اس کی داڑھی کھینچی تھی, اس نے کچھ نہیں کہا آگے سے. وہ واقعہ خیر آتا ہے, کوئلہ منہ میں لے لیا موسیٰ, ایسا دل نرم کیا فرعون. تو اللہ آپ کے حوالے سے بھی کسی کا دل نرم کر سکتے. کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے, اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے میرے لیے. آسیہ علیہ السلام کا اللہ نے کیسا دل نرم کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے. نمبر 4, اللہ ریٹرنز وٹ یو فیئر لوزنگ. اللہ ضرور واپس دے گا آپ کو. جو چیز آپ کو کھونے کا ڈر ہے, اس سے بہتر بھی دے دے گا. اگر وہ نہ دی, اس سے بہتر دے دے گا. جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ریٹرن کیے, اس سے بہتر حالت میں, جس حالت میں گمے تھے, ایز اے کنگ ریٹرن کیے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے پاس ریٹرن ہوئے. اللہ ول گیو یو وٹ یو ہیو لاسٹ. ون مسٹیک ڈز ناٹ ڈسٹروائے یور ڈیسٹنی. بہت بڑا لیسن ہے یوتھ کے لیے. آج کل ہمارے نوجوان بڑی جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, بڑے جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں. بزنس نہیں چلا, ڈپریس. خدا نخواستہ شادی نہیں چلی, آج کل ڈیورس بہت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خدا نخواستہ شادی نہیں چلی, بس ختم. سچا پیار نہیں ملا, بس ختم, زندگی ختم. ٹھیک ہے, کوئی اور چیز نہیں ملی, زندگی ختم. موسیٰ علیہ السلام یعنی بندہ قتل ہو گیا, جنگل میں بھاگ گئے, سب کچھ چلا گیا, پھر سٹارٹ کر دیا اللہ. تو ون مسٹیک کین ناٹ کنٹرول یور ڈیسٹنی. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ چالو کر دے گا, اللہ تعالیٰ دوبارہ بہار لے آئے گا زندگی میں, اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس دے دے گا. نمبر 6, the first response to sin should be repentance. پہلا رسپانس گناہ پہ توبہ ہونی چاہیے, پہلا رسپانس. ان لوگوں کی اللہ تعریف کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, کون لوگ؟ جنت کے وارث. عجیب بات ہے, جنت میں گناہ گار جائیں گے, کتنی ہوپ کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً, جب ہوش میں آتے ہیں. ظاہر ہے جب بندہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے, ہوش کھوئے ہوئے ہوتا ہے نا, جذبات حاوی ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے ہوش آتا ہے
کہتے یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے اللہ، یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے صحیح رویہ۔ ایسے انسان کو اللہ معاف بھی کرے گا، واپس بھی لائے گا، انشاءاللہ گناہ سے بھی بچائے گا۔ اور موسیٰ السلام کا یہی رویہ تھا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، ڈر رہے تھے، یا اللہ اب نکال لے، بچا لے، معاف کر دے، خسارے والا نہ ہو جو۔ نمبر 7، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے میں لے جاتا ہے، اکیلے میں ٹریننگ کرتا ہے، گھبرائے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الون کر دیا۔ جو پرسپیکٹو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ملا ہوگا نا، وہ کبھی بھی محل میں نہیں مل سکتا۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو بزنس میں لاس کرا کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو آپ بزنس میں سکسیس سے نہیں سیکھ سکتے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو علیحدہ کر کے، آئسولیٹ کر کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو شاید آپ کو کامیابی میں نہیں مل سکتا تھا۔ ٹرسٹ اللہ، ٹرسٹ اللہ، ٹرسٹ دا پروسیس۔ مشکل ہے، ٹرسٹ دا پروسیس، اللہ کی ٹائمنگ کو ٹرسٹ کریں، لرن کریں۔ وہ چیز سکھا کیا رہی ہے، لرن کریں۔ واٹ ایم آئی لرننگ؟ کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا دل سب سے خوبصورت دل وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پرسپیکٹو بہت امیزنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لونلی نیس میں انسان کو پریپیئر کرتا ہے اور پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ جب ٹائم اس کو، جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے چیز ملنی چاہیے، پھر سیفٹی بھی دیتا ہے، میرج بھی دیتا ہے، اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے، مشن بھی دیتا ہے۔ اور نمبر 8، ہیلپ پیپل ایون وین یو آر اسٹرگلنگ۔ بہت خوبصورت لیسن۔ دیکھیں، لوگوں کی مدد کریں جب آپ مشکل میں ہیں۔ یہ تو سورہ ضحیٰ کا سلوشن ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ اینڈ میں کیا کہتے ہیں سورہ ضحیٰ میں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے نبی، اس لیے یتیم کی مدد کیجئے، سائل کو دھتکاریے نہ۔ یقین کرے جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں نا، اس مشکل کے لوگوں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اگر آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں، وہی بیماری جس سے آپ گزر رہے ہیں، انہی بیماری کے لوگوں کی مدد کریں، ان کو چیریٹی دیں، ان کا علاج کروائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے صحت دیتا ہے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے موسیٰ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے مشکل میں ان بچیوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو قبول کیا، اور دیکھیں اللہ نے کیسے دعا قبول کی۔ نمبر 9، دا موسٹ سنسیئر دعاز آر آفن دا سمپلیسٹ۔ سب سے سنسیئر دعا عمومی طور پہ وہ ہوتی ہیں جو سب سے سمپل ہوتی ہیں۔ آپ ہزاروں دعائیں کر لیں، لیکن اگر یہاں سے نہیں ہے نا، اگر اس میں وہ طلب نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، تو وہ دعائیں ہوا میں جا رہی ہیں، وہ بے معنی ہے، وہ میننگ لیس ہے، کیونکہ یہاں سے ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن اندر سے وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے واقعی معاف کر دے، میں واقعی معافی مانگ رہا ہوں، اللہ مجھ سے خطا ہوئی، تو پھر وہ ہوا میں جا رہی ہے۔ تو سب سے بہترین دعا جو یہاں سے نکلتی ہے، سمپلیسٹ آف ورڈز ہیں۔ اور نمبر 10 اور آخری، ویلتھ ایروگینس کین ڈسٹرائے یو۔ مال دیا ہے تو اس پر اترائے نہ، مال دیا ہے اس کو خرچ کریں، اور فرعون قارون والے جملے سے بچیں، یہ سب میرا کمال ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ ولاگرز کو، ویسٹ میں جاتے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں، ڈالرز کو یوں لہرا کے نا ویڈیو بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں بھائی پھپھی پھر کڑی نہیں دیتی سی نا مینوں، اے ویک ڈالر کما رہے ہیں، اپنے چچا کو جلا رہے ہیں، اپنی پھپھو کو جلا رہے ہیں، رشتہ داروں کو ٹونٹ کر رہے ہیں۔ واٹ از دس؟ ایروگینس، نئے دولتی۔ اصل تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا تھا آپ کے ساتھ، جس نے زیادتی کی تھی، اس کو دیں۔ اصل تو صلہ رحمی اور کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ تو نہیں ہے کہ جو اچھے تھے ان سے ملو، صلہ رحمی تو یہ ہے جنہوں نے آپ کو ٹراما دیا تھا بچپن میں، ان کو جا کر ملو، ان کو کچھ دو، گفٹ دو جا کے، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ اور سب سے کوئک رزق ملتا ہے صلہ رحمی والے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ بہت جلدی دنیا میں ریوارڈ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، رزق میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام قارون کا جو رویہ تھا وہ تھا اترانا مال پر، اور اس کا اپوزٹ رویہ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ تو خرچنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ اور صلہ رحمی کرنے والے بنے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ 25 کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی تاک رات ہے، سوال جواب ہم تب کر لیں گے۔ ابھی میرا مشورہ یہی ہے، ہم سب چلتے ہیں
نفل پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.